السلام علیکم ناظرین محترم، آج ہم اردو لکھائی کی مشق پڑھیں گے اور سیکھیں گے کہ کس طریقے سے اردو آسانی کے ساتھ ایک انسان لکھ سکتا ہے۔ تو چلیے بلا تاخیر اسے ہم پڑھتے ہیں۔ یہ اردو کے الفابیٹس ہیں جو ہمارے سامنے ابھی نظر آ رہے ہیں، یہ اردو کے الفابیٹس ہیں۔ تو چلیے بلا تاخیر اسے ہم شروع کرتے ہیں کہ اردو کیسے پڑھا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے۔ یہ الف ہے، اس الف بولتے ہیں، ہندی میں بھی لکھا ہوا ہے اور انگریزی میں بھی لکھ دیا ہے انہوں نے۔ الف اسے بولیں گے بے، اور یہ پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، بڑی ہے اسے ہے بولتے ہیں۔ بڑی ہے نہ بھی بولیں تو چلے گا، لیکن سمجھانے کے لیے بڑی ہے بول دیتے ہیں، ورنہ تھوڑے حلق سے اسے نکالتے ہیں ہے کہہ کے۔ اور اسی طریقے سے خے اسے بولیں گے خے، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، زے، سین، شین، صاد، یہ سواد دے دیا انہوں نے، صاد ایسے ہونا چاہیے تھا، صاد، صاد۔ اسی طریقے سے زاد، زاد ایسے لکھیں، زاد، طے، زوئے، عین، غین، فے، قاف، یہ حلق سے بولتے ہیں قاف، اور یہ بغیر حلق سے نکالے ہوئے یعنی اوپری آواز سے اسے بول دیتے ہیں کاف۔ یہ ہے گاف، گو کی جگہ، لام، میم، نون، واو، چھوٹی ہے، دو چشمی ہے۔ دو چشمی اس کو اس لیے بولتے ہیں کہ چشم کہتے ہیں آنکھ کو، دو چشمی مطلب دو آنکھوں والی، تو دو چشمی ہے بولتے ہیں اسے۔ یہ ایک یہ ہے یہ ہے، دوسری ایک ہے یہ ہے، تو یہ تینوں ہے۔ یہ بڑی ہے یہ والی، اور یہ رہی چھوٹی ہے اسے بولتے ہیں، یا ہائے مدورہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ دو چشمی ہے یعنی دو آنکھوں والی ہے۔ حمزہ یہ چھوٹی ہے اور یہ بڑی ہے۔ اب ذرا اسے ہم لکھتے ہیں، اب غور سے دیکھیے کس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ اب ہمیں لکھنا ہے، اسی میں سے ایک دوسرے کو ملا کر کے حرف آپ لکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں اب لکھنا ہے تو اس الف کو بے کے ساتھ ملا دیں گے تو اب ہو گیا۔ الف کو اگر بے کے ساتھ ملا دیں تو اب الف کو اگر اس الف کو اگر پے کے ساتھ ملا دیں تو ہو جائے گا اپ۔ اسی طریقے سے الف کو تے کے ساتھ ملا دیں تو ات، ات، اور یہ ٹے کے ساتھ ملا دیں الف کو ٹے کے ساتھ تو ہو جائے گا اٹ۔ تو اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں۔ ایک الف کی جگہ آ بھی آتا ہے، الف کی جگہ ایک اور آ، الف مد آ کر کے لکھا جاتا ہے آکار کی صورت میں۔ اسے کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں الف کو بے کے ساتھ ملایا تھا تو اب ہو گیا، بے تے کے ساتھ ملایا تو ات ہو گیا تھا۔ اسی طریقے سے الف کو سین کے ساتھ ملائیں گے تو اسے اس، اس، اس سب بول سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مثال دے رہا ہوں میں، الف کو فا کے ساتھ ملا دیں، اس الف کو فے کے ساتھ ملا دیں تو ہو جائے گا اف، اف، اف سب بول سکتے ہیں اسے۔ اور اسی طریقے سے الف کو لام کے ساتھ، میم کے ساتھ ملا دیں تو ہو جائے گا ان۔ اب اسی کو دوسری طریقے سے دیکھیں،
اب بے کو ہم کسی کے ساتھ ملاتے ہیں، ایسے ہی آپ حرف کو پکڑتے جائیں اور بہت آسانی کے ساتھ آپ سیکھ جائیں گے۔ الف کو بے کے ساتھ لگایا، اسی طریقے سے دوسرے حروفوں کے ساتھ لگایا۔ اب ذرا دوسرے حرفوں کے ساتھ اسے ہم ملا کر کے دیکھتے ہیں۔ بے کو، اب بے کو ہم ملاتے ہیں کسی حرف کے ساتھ، بے کو کسی حرف کے ساتھ ملاتے ہیں تو یہاں دیکھیں بے کو ملا دیتے ہیں پے کے ساتھ، اس کے ساتھ پو کے ساتھ، بے پہ زبر بپ، بے پہ بپ، اسے بولیں گے بے پہ بپ۔ یہ 3 نقطہ میں نے دیا ہے، چاہیں تو الگ الگ ایسے کر کے لکھ سکتے ہیں، ورنہ یہ شارٹ میں لکھنے کے لیے ایسے کر دیتے ہیں بے پہ بپ۔ اب بے کو تے کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو ہو جائے گا بے تے بت۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ پہلا حرف جو لکھا جاتا ہے، پہلا حرف اسے ہم تھوڑا چھوٹا کر کے لکھتے ہیں، تھوڑا چھوٹا کر کے لکھتے ہیں اور اسے بڑا کر کے لکھا میں نے۔ اب دیکھیں اب بے کو ٹے کے ساتھ ملاتے ہیں، بے کو ٹے کے ساتھ تو بیٹے بٹ، بیٹے بٹ۔ اس بے کو کس کے ساتھ ملا دیا؟ ٹے کے ساتھ، تو کیا ہو گیا؟ بیٹے بٹ۔ اب اسی کو بے کو سے کے ساتھ ملائیں گے تو بے سے بس، ایسے ہی ہو جائے گا بے سے بس۔ اسی طریقے سے بے کو جیم کے ساتھ ہم ملا دیتے ہیں، بے کو جیم کے ساتھ تو یہ بے ہو گیا اور یہ ہو گیا جیم، تو بے جیم بج۔ لیکن اردو میں اس طریقے سے نہیں لکھا جاتا، یہ عربی کی شکل ہے، تو اس بے کو ایسے لکھ دیا جاتا ہے، ایسے، اور جیم کو ایسے ہی لکھ دیں گے۔ اب ہو گیا بے جیم بج۔ تو ایسے نہ لکھ کر کے، ایسے نہ لکھ کر کے آپ ایسے بے کو لکھیں، اس طریقے سے، یہ والا صحیح مانا جائے گا بے جیم بج۔ آگے دیکھتے ہیں، اب اسی کو بے کو خے کے ساتھ ملا دیتے ہیں، بے کو، اس بے کو خے کے ساتھ ملاتے ہیں تو بے خے بخ۔ جیسے خے کو اوپر میں نقطہ ہوا کرتا تھا ایسے، تو اب جب اس میں بے ملایا تو اس کو کیا کر دیا؟ اس نقطے کو اوپر کر دیا، ایسے ہی ملا دیں گے بے خے بخ۔ اب اگر کوئی شخص ایسے ملاتا ہے، یہ خے کا نقطہ ہے اور ایسے ملا رہا ہے بے خے بخ، تو یہ صحیح نہیں مانا جائے گا، بلکہ یہ والا صحیح مانا جائے گا۔ اب آگے دیکھتے ہیں، اب بے کو، ان سب کو مٹا دیتے ہیں، ایک منٹ۔ اب اس بے کو ہی ہم ملاتے ہیں کسی اور کے ساتھ، بے کو خے کے ساتھ ملائیں گے تو یہ نقطہ پہلے سے ہے ہی، اسی کو میں ملا دیتا ہوں، بے خے بخ بولیں گے اسے بخ بھی بول سکتے ہیں، بخ بھی بول سکتے ہیں، آپ پیش دے دیں گے تو بخ بھی ہو جائے گا۔ یعنی یہ میں ساؤنڈ بتا رہا ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے معنی درست ہوں۔ میں پروننسیشن کیسے ہوتا ہے اور کیسے لکھا جاتا ہے کسی بھی پروننسیشن کو، اس کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں ذرا، بے کو دال کے ساتھ ملائیں گے، بے کو دال کے ساتھ۔ اب یہ بے تو اس طریقے سے ہے اور دال ایسی ہے، جیسے یہاں دیکھیں دال یہ ہے اور بے یہ ہے، تو بے یہ ہو گیا اور دال یہ ہو گئی، تو بے دال بد۔ اب اس کو ہم ملائیں گے تو کیسے ملائیں گے؟ تو اگر آپ کو ملانا ہو تو دال کو لکھنے کی صورت اس طریقے سے ہو جاتی ہے کہ آپ اس دال کو ایسے لکھیں گے، بے دال بد، ایسے اس دال کو اس طریقے سے آپ لکھیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ یہ رے کی صورت ہے، اصل میں اس طریقے سے رے لکھا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ دیکھیے رے لکھا ہے اور یہ رے ہے، جبکہ دال اس طریقے سے لکھی جاتی ہے، لیکن یہاں پر اس کو رے نہیں پڑھیں گے بلکہ دال پڑھیں گے، بے دال زبر بد، یا بے دال زیر بد، بے دال پیش بدھ، یا بد بد بدھ، بے دے بد، بے دے بد، بے دے پیش بدھ، ایسے بولتے ہیں اسے۔ اب یہاں دیکھیں، اگر کوئی شخص اس کو
بر پڑھتا ہے اسے تو یہ غلط مانا جائے گا، بلکہ آپ کو اسے بد پڑھنا ہوگا، بے دال بد، بے دال بد پڑھیں گے آپ۔ دال کو اگر ملا کر لکھیں کسی بھی حرف کے ساتھ، دال کو کسی بھی حرف کے ساتھ اگر آپ ملائیں گے تو ایسی صورت میں آپ کو رے کی طرح لکھنا ہوگا، یعنی اس دال کو اگر آپ ملا کر کے لکھ رہے ہیں، کمبائن کر کے کسی بھی حرف کے ساتھ اگر آپ جوڑ کر کے لکھ رہے ہیں تو اس کو اس کے ساتھ ملانا ہوگا، اس طریقے سے لکھنا ہوگا۔ بے کو اگر کسی حرف کے ساتھ، کسی بھی حرف کو اگر دال کے ساتھ ملا کر کے لکھنا ہو تو اس دال کو آپ رے کی طرح لکھیں گے، اس دال کو رے کی طرح آپ کو لکھنا پڑے گا، یعنی کہ اس میں سے کسی حرف کو آپ ملا لیں۔ دیکھیں بے کو دال کے ساتھ ملاتے ہیں تو بے دال بد، جیسے کہ یہاں پر آپ نے بتایا۔ اگر پے کو دال کے ساتھ ملاتے ہیں ایسے لکھا جائے گا۔ پے کو اگر تے کے ساتھ ملاتے ہیں، تے کو اگر دال کے ساتھ ملاتے ہیں تو ایسے لکھیں گے تد۔ ٹے کو اگر دال کے ساتھ ملاتے ہیں، ٹے کو اگر دال کے ساتھ ملاتے ہیں تو ایسے لکھیں گے ٹد۔ اسی طریقے سے کو اگر دال کے ساتھ آپ ملاتے ہیں تو ایسے ہی لکھا جائے گا صد۔ اب دیکھ لیں، ایک بات یاد رکھیں، اب اس طریقے کا شیپ دال کی طرح جس کا بھی شیپ ہے اس کو ایسے ہی لکھا جائے گا، دال کی طرح جس حرف کا بھی شیپ ہے اسے ایسا ہی لکھا جائے گا۔ اس میں سے دونوں سب کے شیپ کو ملائیں، یہ بھی ملتا ہے اس سے، یہ تینوں کا شیپ ایک طریقے کا ہے، تینوں کی شکل اور صورت ایک طرح کی ہے، تو اس کو ان سبھوں کو کیسا لکھا جائے گا؟ اسی طریقے سے لکھا جائے گا۔ تو آج کے سبق کو یہیں پر روکتے ہیں، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی ورنہ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے دن۔ آج چونکہ بغل میں کہیں کام وام ہو رہا ہے اس لیے پریشانی ہو رہی ہے، تو اس سبق کو یہیں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے دن۔ آپ لوگ کمنٹ کرتے رہیں اور جو سمجھ میں نہ آئے ضرور پوچھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔